السلام علیکم پیارے بچوں۔ اس سے پہلے ہم نے جماعت پنجم کی ماحول کا مطالعہ حصہ 2 سے سبق نمبر 1 تاریخ کسے کہتے ہیں اس پر ہم نے مشتمل 2 نکات پر بات کی تھی۔ آج ہم بقیہ 2 نکات پر بات کریں گے، جس میں نمبر 3 تاریخ اور ہم، اور نمبر 4 زمانہ ماضی اور زمانہ مستقبل۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں اور انسانوں میں کیا تعلق ہے۔ سائنس کے مطالعے سے ہمیں بہت سے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں، مثلاً ماحولیاتی سائنس۔ ماحولیاتی سائنس ماحولیات کی بربادی اور آلودگی جیسے مسائل اور ان کے حل کا مطالعہ کرتا ہے۔ اسی طرح ہر سائنس اپنے اپنے موضوعات کا مطالعہ کرتا ہے۔ تاریخ ماضی میں پیش آئے ہوئے واقعات کا مطالعہ کرتی ہے۔ انسان کے انفرادی یا اجتماعی کاموں سے انسانی ترقی کے لیے فائدہ مند یا نقصان دہ ماحول پیدا ہوتا ہے اور اس کا اثر ہماری روزمرہ زندگی پر پڑتا ہے۔ مثلاً کسی گاؤں کے لوگ جب متحد ہو کر ایک دوسرے کی مدد سے تمام کام انجام دیتے ہیں تو اس وقت گاؤں خوب ترقی کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے گاؤں کے لوگ متحد نہ ہو سکے تب گاؤں کی ترقی میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ ماضی کے انسانی سماج کے خیالات، اعمال اور ان اعمال کے نتائج کو تلاش کر کے تاریخ کئی سوالوں کے جواب ڈھونڈ لیتی ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ معلوم کرنا ممکن ہو جاتا ہے کہ انسانی سماج کی ترقی کے لیے کون سی باتیں مطلوب ہیں اور کون سی غیر مطلوب۔ اس مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حال میں ہم کیسا برتاؤ کریں گے جس سے مستقبل خوب سنور جائے۔ ماضی میں گزرے ہوئے عظیم لوگوں کے حالات زندگی کا بیان کر کے ہمیں جوش اور حوصلہ دلانے کا کام بھی تاریخ انجام دیتی ہے۔ تاریخ ہی سے ہماری اور دوسری تہذیبوں میں باہمی لین دین اور انسانی تہذیب کی ترقی کی منزلیں معلوم ہوتی ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسانی طرز زندگی میں کس طرح تبدیلیاں آتی گئیں۔ ہر بستی، ضلع، ریاست اور ملک کی الگ تاریخ ہوتی ہے۔ اسی طرح زمین، اس پر موجود پہاڑ، آبی ذخائر، حیوانات و نباتات، انسان، غرض سب کی علیحدہ تاریخ ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر سائنس کی بھی اپنی انفرادی تاریخ ہوتی ہے۔ اس کی بنیاد پر انسانی تہذیب میں اہم تبدیلیاں لانے والی بے شمار سائنسی تحقیقات کا پتہ چلتا ہے۔ ان سائنسدانوں کے بارے میں بھی معلومات ملتی ہے جنہوں نے یہ تحقیقات کی۔ بچوں، ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے زمانے ماضی، زمانے حال اور زمانے مستقبل کے متعلق پڑھا۔ اب آئیے زمانے ماضی اور زمانے مستقبل کا ایک تمثیلی جائزہ لیتے ہیں۔ زمانے ماضی، زمانے حال اور زمانے مستقبل مختلف واقعات کی مربوط زنجیر میں جڑے ہوتے ہیں۔ مثلاً آزادی حاصل کرنے کے لیے ہندوستانیوں نے انگریز حکومت سے لڑائیاں لڑیں۔ یہ ایک تاریخی عمل ہے جس کی وجہ سے 15 اگست 1947 کو ملک بھارت آزاد ہوا۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ حصول آزادی کا واقعہ آزادی کی لڑائی کے عمل کا نتیجہ ہے۔ تو بچوں، ہمارے ارد گرد ہونے والے کئی واقعات اسی طرح ان اعمال سے جڑے ہوتے ہیں جو ہم نے ماضی میں کیے تھے۔ اس بات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کیے ہوئے یعنی زمانے ماضی میں کیے ہوئے کاموں پر مستقبل کا دار و مدار ہوتا ہے۔ یہ سبق ہمیں تاریخ کے مطالعے سے حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً بہت قدیم زمانے میں انسان نے اپنے ارد گرد موجود چیزوں سے ہتھیار بنانے کا فن سیکھا، آگ کا استعمال بھی سیکھا۔ بعد میں اس نے پہیے کی دریافت کی۔ بعد میں آنے والی نسل نے ان کو مزید بہتر بنایا۔ انسان کی جسمانی اور ذہنی ترقی کے ساتھ ساتھ تکنیکی علم ترقی کرتا گیا۔ یہ عمل آج بھی مسلسل جاری ہے۔
ماضی کی دریافتوں کی بنیاد پر ہی بعد میں نئے نئے انکشافات کرنا ممکن ہوتا ہے۔ تو بچوں، دیکھا آپ نے کہ تاریخ کس طرح ہمارے حال اور مستقبل سے مربوط ہوتی ہے۔ اب اس سبق کا آپ سوال جواب مکمل کیجئے اور مجھے دیجئے اجازت۔ خدا حافظ۔